تو اب فرعون دیکھیں وہی والا کنڈا استعمال کر رہا، قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو حالانکہ میں نے ابھی تمہیں اجازت نہیں دی ہے، یعنی مجھ سے پوچھے بغیر تم اس پہ ایمان لے آئے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اور کہہ رہا کہ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، اور وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اب یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا رہا، کہہ رہا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے جس پہ تم ایمان لے کر آگے ہو، یہ تو تمہارا بڑا ہے، تمہارا بڑا جادوگر ہے تمہاری طرح، جس پہ تم جو ہے، جس نے تم کو جادو سکھایا۔ یعنی اسی بات پہ اڑا ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جادوگر ہے، کیونکہ اور کچھ نہیں تھا اس کے پاس لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے، اور کچھ نہیں تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ نہیں، یہ سارا کا سارا جو ہے، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نورا کشتی تھی کہ تم نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ تم اتنی جلدی جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے ہار گئے، تو تمہارا پہلے سے پلان تھا کہ تم سب کے سب مل کر جو ہے میرے خلاف یہ سازش کر رہے ہو، تم نے یہ معاملہ اس لیے کیا ہے، تو اس لیے جلدی سے تم نے کھیل ختم کر دیا یہ مقابلے والا۔ تو تمہاری آپس کی، حالانکہ یہ مختلف شہروں میں جادوگر تھے اور ان کو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بلایا تھا، خود فرعون کے سرداروں نے بلایا تھا، سمجھ رہے بات؟ لیکن اب لوگوں کو تو گمراہ کرنا ہے نا، لوگوں کو تو بھڑکانا ہے نا، عوام کو تو اپنے پیچھے چلانا ہے نا، تو اس لیے پھر بیان داغتے ہیں۔ وقت کے فرعون بھی یہی کرتے ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کے مقابلے میں آ جائے تو اس پہ طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں، بڑے معاملات کیے جاتے ہیں اس کے خلاف۔ تو اب کہتا ہے فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، یعنی میری اجازت کے بغیر تمہیں مان لیا ہے۔ اب کیا کرے گا وہ؟ وغیرہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، مقابلے میں، یعنی سیدھے ہاتھ کا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹے پاؤں کاٹ دوں گا، الٹی ٹانگ کا، اگر الٹے ہاتھ کا ہاتھ کاٹوں گا تو سیدھی ٹانگ کا پاؤں کاٹ دوں گا میں۔ اب وہی ہو گیا معاملہ۔ ہمارے یہاں پہ مجھے یاد ہے، استغفر اللہ، کتنی بیوقوفی کی باتیں ہیں کہ ہمارے یہاں پر جب لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ یہاں پہ نظام مصطفیٰ لایا جائے، نبی کے دین کو تخت پہ لایا جائے، اور اس کے لیے لوگ گھروں سے نکلے، تو ہماری کورٹوں نے بعض کو 1000 سال کی سزا دی، بعض کو 500 سال کی سزا دی، بعض کو 200 سال کی سزا دی۔ یعنی وہ عقل سے پیدل ہو گئے، وہ لوگ غضب میں، غصے میں، کہ ایک عام آدمی کی عمر 100 سال بھی نہیں ہوتی، 60-70 میں عام طور پہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر وہ اپنے ابلیس کی حمایت میں اتنے جوش میں آ گئے کہ لوگوں کو 500 سال کی قید کی سزا انہوں نے دی۔ یا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت کے اخبارات کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، تو اب یہی وہ فرعون والا کام ہے کہ فرعون تو پھر بھی بہت زیادہ طاقتور تھا، مطلق العنان تھا، ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن یہاں پہ پھر بھی دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو پردہ رکھنا پڑتا۔ تو کہتا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا، یعنی تم سب کو پھانسی لگا دوں گا میں، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں۔ سولی پہ چڑھانا اصل میں ہوتا ہے کہ لکڑی کے اوپر پہلے بندے کو باندھ دیا جاتا تھا اور اس کے ہاتھوں کو سیدھا کر کے باندھ دیا جاتا تھا، جو کراس جو بنتی ہے نا، اور اس کے اوپر پھر بندہ جو ہے تڑپ کے مر جاتا تھا۔ بعض یہ کرتے تھے کہ اس کے ہاتھ پیروں میں کیل ٹھونک کر اس لکڑی پہ لٹکا دیا کرتے تھے، تو بھوک پیاس سے اور تکلیف سے ویسے مر جایا کرتا تھا۔ تو فرعون نے بھی جو ہے ان جادوگروں کو کئی دن لٹکا کے رکھا، جس سے وہ شہید ہوئے۔ ہمارے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے،
ان کو پتہ نہیں چلتا کدھر گئے کدھر نہیں گئے. لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے گم ہو گئے، ہمارے شوہر گم ہو گئے. ابھی پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں بھی دھرنا دیا ہوا تھا عورتوں نے، سنا، اور اسی بات کا دھرنا تھا کہ ہمارے یہ کہاں کے رشتے دار، ان کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ، کہاں چلے گئے. تو یہ سارے کے سارے فرعونی ہتھ کنڈے ہیں. اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. تو فرمایا کہ فرعون نے جب ان کو دھمکی دی تو جو اہل حق ہوتے ہیں وہ پھر جن کو حق کا مزہ آ جائے اور حق کی محبت ان کے دل میں جاگ جائے تو پھر دنیا کی سختیاں ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی. یہ خاص بات پہ سن لیجیے. تو اب جادوگروں نے کیا کہا جو مومن ہو چکے تھے؟ قالوا لا ضیرا، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. انا الی ربنا منقلبون، تو ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. تو ویسے بھی رب کی طرف پلٹنا ہی تھا ہمیں، تو ٹھیک ہے اگر وقت آ گیا تو ابھی چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تیری دھمکیوں کی وجہ سے ہم کو نہیں چھوڑیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں بات؟ تیری دھمکیاں اس کی وجہ سے ہم کو نہیں چھوڑیں گے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین، اور ہمیں تو یہ طمع ہے، امید ہے، ہم تو یہ لالچ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا، اور اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. تو انہوں نے فرعون کے سامنے سیدھا سیدھا جواب دے دیا، تیری دھمکیوں سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، رب کے پاس تو جانا ہی ہے، کوئی بات نہیں. ہم سمجھ رہے تھے کل جائیں گے، آج چلے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں. اور یہ کہ ہم اپنے رب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یعنی جادوگری کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں جو غلطیاں کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، اور ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے. تو الحمدللہ یہ اہل حق کا طریقہ کار ہے، اہل حق کا وتیرہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ہم سب کو اس بات کی تعلیمات دے رہا ہے کہ قرآن پڑھو اور زمانے کو دیکھو اور غور کرو. ویسے آپ قرآن پڑھو گے تو یہ قصے اور آپ کو کسی اور واقعات لگیں گے صرف، لیکن جب اس پر غور کرو گے تو آپ کو زمانے کے مسائل کا حل نظر آئے گا. اور قرآن زندہ کلام ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، اور وہ جو اس وقت فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جائز اور ناجائز سب چیزوں کو چلا رہے ہیں، بلکہ مشرکین سے ڈکٹیشن لے کر اسلام کے نام پہ بننے والے وطن عزیز پاکستان میں قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف قوانین کو پاس کرتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلسل ایک تسلسل آیا ہوا ہے اس کا، پیچھے سے یہ لوگ بیٹھ کے سارے کام کرا رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ قرآن مجید ایک عبرت کا نشان ہے کہ دیکھ لو، باز آ جاؤ، تم فرعونی گروہ میں اس وقت، اور فرعون کا جو انجام ہوا وہ دنیا میں جو ہوا سب کے لیے عبرت بنا ہوا آج تک، لیکن قیامت کے جو اس کو سزا ہوگی تو وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوگی. تو آج تم باز نہیں آتے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت طاقتور ہیں، تو دنیا میں بھی ذلت کا باعث، عبرت کا نشان بن جاؤ گے، اور آخرت میں بھی ساری دنیا کے سامنے جو ذلیل و رسوا کیے جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو قبول کرنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.